رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں جا کے بتایا ہوتا نا کہ یہ محمد قاسم امام مہدی ہے، تو پھر بھی میں کہتا پوری دنیا کے لوگوں کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شان ہے کہ فرش پہ کھڑے تشریف فرما ہوتے ہیں، فرش پہ کھڑے ہوتے ہیں، عرش آپ کے سانس لینے سے جھومتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب عنایت اللہ، میرے ساتھ سید عرفان علی اور دانش احمد بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ویسے تو ہم بہت دفعہ صحافت کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بارہا بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے موجود ہیں، اور یہی ان کی بہت ساری ویڈیوز کی بجائے جو لوگوں کے عام فہم بات ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ یہ قاری بابر صاحب ہیں، انہوں نے پھر ایک ریئیکشن ویڈیو جاری کیا، اس میں نام تو نہیں لیا انہوں نے ڈائریکٹلی سید محمد قاسم بن عبد الکریم کا، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں موجود ہے، کیونکہ ہمارے بھائی جو فہد ہیں انہوں نے بہت سارے سوالات ان سے کیے تھے، بارہا ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر انہوں نے سوالات کیے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ان کو دعوت بھی دی گئی جی جی بالکل ملنے کی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو نہ قبول کیا، اور بس اتنا ہی کام مشورہ کر کے بتاتے ہیں، اس کے بعد چیز آگے نہیں گئی۔ اور بالکل ان سے جو بھی سوالات ہم نے کیے اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ ہاں، اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا، اس میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف، آپ کا خاندان اور آپ کا ظہور کہاں پہ ہوگا، مختلف قسم کی حدیثیں بیان کروں گا جس سے آپ کو مدد ملے گی صحیح امام مہدی کی پہچان میں، کیونکہ جھوٹے مہدی میرے ناظرین پہ در پہ کھڑے کیے جا رہے ہیں، دجال جھوٹے کذاب آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ایمان کو بچانا دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنا بھی ایمان بچا لوں، اور جتنا ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان جو ہے اگر میرے یعنی کہ حدیثیں پیش کرنے سے یا کہنے سننے سے بچ جائے تو میرے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں ہر مسلمان منتظر ہے، تو دھوکہ دینے والے لوگ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ حدیثیں میں آپ کے سامنے لائیو بیان نہیں کروں گا، آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گا اسکرین کے اوپر، تو آپ نے کتاب کا حوالہ دوں گا تو آپ نے حدیثیں غور سے سننی ہے اور ان کو اپنے ذہن میں نقش کر لینا ہے۔ یہ آپ کا سبق ہے، اس کو سمجھیں، یہ آپ کا سبق ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں اور دوستوں کو بتائیں، ان کو چینل پہ لے کے آئیں، آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور مسلمانوں کا بھی ایمان جو ہے ان جھوٹے کذابوں سے، ان دجالوں سے بچ سکے۔ تو آئیے پھر حدیثوں کو پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا کہ 1 2 3 ویڈیو کور کر دوں میں آپ کو، یعنی کہ اصل میں حدیثیں تلاش کرنی پڑتی ہیں، دیکھیں ساری حدیثیں ایک جگہ نہیں ہوتی، کہ ایک جگہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا، حدیثیں مختلف کتابوں میں ہوتی ہیں، وہ لے کے آنی پڑتی ہیں، پھر ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، تو کافی محنت ہوتی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ میرے ناظرین یہ آپ کے سامنے پہلی حدیث آ رہی ہے، سنن ابو داؤد شریف کتاب ہے، اور حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، عربی کی عبارت آپ کے سامنے آگے، اس کو پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اما ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ نے فرمایا، کون اختلاف عند موت خلیفۃ، خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا یا خلیفہ کی موت کے پاس اختلاف ہوگا، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ نکلے گا ایک مرد، ایک شخص، من اہل المدینہ مدینہ کا رہنے والا، اہل مدینہ میں سے، حارباً بھاگتا ہوا، الی مکہ اور آئے گا وہ مکہ کی طرف، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ تو آئیں گے اس کے پاس، من اہل مکہ اہل مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ اور اس کو نکالیں گے، یعنی کہ اس کو حضرت امام مہدی کے بارے میں ہے کہ ان کو یعنی کہ نکالیں گے اور وہ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہوں گے، یعنی بیعت کرنے کا ان کو کہیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنے احاد پر ہمیں بیعت کریں، تو وہ اس چیز کو ناپسند کریں گے۔ تو آگے فرمایا فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اور پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حضرت امام مہدی ان کی بات کو قبول فرما لیں گے، رکن اور مقام ابراہیم، اس بات کو یاد رکھیں، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، حضرت امام مہدی وہاں لوگوں سے بیعت لیں گے۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو یہ نشانی ہے صحیح حضرت امام مہدی کی، بیت اللہ کے اندر بیعت ہوگی۔ وہ بیعت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ یعنی کہ شام، عراق اور یعنی کہ دیگر ملکوں میں سے جو ابدال آئے ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے، ہر بندہ نہیں پہچانے گا ان کو۔ تو آگے فرمایا یبعث الیہ باس من اہل شام تو بھیجا جائے گا شام کی طرف سے ان کے خلاف ایک لشکر۔ حضرت امام مہدی کی پہلی نشانی جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان،
اور پھر جب بیعت ہو جائے گی، ابدال ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، تو یہ شور برپا ہو جائے گا کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں، تو آپ کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا آپ کو مارنے کے لیے۔ تو جب وہ لشکر آئے گا فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَا، تو دنسا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کو بیدا کے مقام پر۔ تو میرے ناظرین 2 باتیں یاد رکھیں، ایک میں نے بتا دیا آپ کو، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پر بیعت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا، اور پھر بیدا کے مقام پر اس لشکر کو دنسا دیا جائے گا۔ تو جو یعنی کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ، یا ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی یعنی کہ پشاور کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، یعنی کہ ان باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت امام مہدی جو صحیح ہوں گے ان کی حدیث میں ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو آگے دیکھیں، ابدال الشامی و اصائب اہل العراق فیبایعونہ بین الرکن والمقامی، یعنی کہ شام اور عراق کے اہل عراق کے وہ ابدال ہوں گے، اس میں دیکھیں وہ مقام ابراہیم کے اوپر ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو میرے ناظرین صحیح حضرت امام مہدی کی 3 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ رکن اور مقام ابراہیم پر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ کون کریں گے؟ نمبر 2، شام اور عراق کے ابدال، ہر کوئی نہیں، یعنی کہ عام بندے نہیں ہوں گے، وہ شام اور عراق کے ابدال ہوں گے، نمبر 2۔ نمبر 3، جب ان کا آپ کا ظہور ہو جائے گا تو آپ کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مقام بیدا پر اللہ اس کو دنسا دیں گے۔ تو اب جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا اس کے بارے میں لوگ کہیں، وہ خود نہ کہے، لوگ اس کے بارے میں کہیں، تو آپ نے یہ نشانیاں بھی اس کے اندر دیکھنی ہیں۔ جی عرفان بھائی۔ اچھا جی، الحمدللہ انہوں نے آخرکار وہ حدیث بتائی دی ہے جو ہم متعدد دفعہ بتاتے ہیں، اور ان کے جو دوست ہیں فہد بھائی وہ بھی ان کو متعدد بار بتاتے رہتے ہیں، لیکن بار بار اس حدیث پر یہ دائیں بائیں کرتے تھے، بیان نہیں کی۔ آج الحمدللہ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اور ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے ٹائمنگ کو آگے پیچھے کر۔ اب یہ کم علمی کا نشانی ہے، یا پھر یہ وہ نشانی ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کہ میری بات صحیح ہو جائے۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے جتنے لوگ جو ہے فتنے سے بڑھ، لیکن آپ خود ہی فتنہ پھیلا رہے ہیں، غلط اس کی ترتیب بتا کر آپ خود ہی فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اب ان سے جو ہے دیکھیں ان کی جو انہوں نے پڑھا ہے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو ہے فلاں جگہ سے میری نہیں آ سکتا، اس کا جو ہے کچھ سوالات ان سے پوچھنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ثاقب بھائی، اسی حدیث میں وہ مدینہ سے بھاگ رہے، کہاں سے بھاگ رہے؟ مدینہ سے بھاگ رہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے بھائی مدینہ سے کیوں بھاگ رہے؟ اگر دانش بھائی نہیں پہچانتے تو مدینہ سے بھاگنے کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ یعنی لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور ان ٹھیک کو ہے، خود بھی پتا ہوگا، اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ مجھے کوئی شخص، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں پہچانا، جو کہ ان کا مین ریزن ہوتا ہے کہ بیت کی جو ہے وہی اصل ظہور کی بھی جگہ ہے اور بیت کی بھی سیم جگہ ہے۔ ہاں، تو آگے چل کے تو مدینہ سے کیوں کر رہے ہیں اگر صرف مکہ کا ہی پھر نقشہ کھینچا جاتا؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ مدینے والے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اچھا جی، پہچانتے ہیں نا تبھی تو بھاگ رہے ہیں۔ اگلی چیز یہ بنتی ہے کہ جب مکہ پہنچ گئے تو مکہ میں کیسے لوگوں نے ان کو پہچان کر نکالا؟ زبردستی نکالا، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ اچھا، اپنی طرف سے انہوں نے کیا خیانت کی، چاہے غلطی سے ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی، انہوں نے کہا شام کے ابدال اور اولیاء کر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے۔ بات یہ ہے حدیث آپ پڑھو، حدیث میں لکھا ہے کہ پہلے بیعت کا واقعہ ہو جائے گا، بیعت کے واقعے سے پہلے بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے شام سے یہی بالکل میں لکھا ہے کہ اس کے بعد شام کے اولیاء اور ابدال آئیں گے بیعت کرنے کے لیے۔ تو آپ ان کو پہلے آپ نے ترتیب چینج کر دی، زبردستی آپ نے کر دی، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز کیا ہے کہ لوگ ان کو خود پڑھ رہے ہیں یخرجو، تو کیسے جو ان کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں لوگ؟ زبردستی، اگر لوگ نہیں پہچانتے پھر زبردستی لا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اہل، مہدی کے عہدے پر نہیں جانتا کہ وہ مہدی ہے بقول ان کے، تو بیعت قبول کیسے کر رہے ہیں؟ اور اتنی بڑی منصب کی بات ہو رہی ہے، منصب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے لشکر چل پڑا، لشکر کیوں چلا ان کو مارنے کے لیے؟ ان کو کیسے پتا؟ ابھی تو شام سے ابدال نہیں آئے ہیں بقول ان کے، ان کو کیسے پتا چلا؟ یعنی کہ اچانک سے کیسے پتہ چل گیا؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، اچانک سے کیسے پتا چل گیا؟ جیسے ہی بیعت کا واقعہ یعنی کہ بیعت کے واقعے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، بیعت ہو چکی ہے پہلی، اور اس بیعت میں کہیں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ شام کے ابدال یا کوئی اولیاء یا ولی، کوئی ایسے منصب والے لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہے، وہ چند لوگ ہیں جو ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ کبھی بھی احادیث کو ایک حدیث پڑھ کر مکمل نتیجہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں، تو آپ بہت ساری اور متعدد احادیث دیکھیں گے تو آپ کو جوابات ملیں گے۔ اب دیکھیں، وہاں سے چل پڑا لشکر، بیدا کا واقعہ ہو گیا، اب آ رہے ہیں ابدال اور اولیاء، ٹھیک ہے۔ آگے کی حدیث تو آپ نے پڑھی نہیں میرے بھائی،
وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ جو ہے کلبی جس کا ننیال کیا ہوگا بنی کلب سے، ددیال کیا ہوگا قریشی ہوگا، وہ بھی ایک لشکر لے کر آئے گا، وہ تو نہیں دھسے گا، اس کے لیے فوج تیار ہوگی. وہ فوج کہاں سے حاضر ہوگی اچانک سے؟ پھر خیانت کیا نا. ان کو کیسے پتا کہ یہ مہدی ہیں اور ان کو کیسے پتا؟ فوج تیار کرنی اچھا جی، اب آپ نے کہا کہ جو ہے مدینہ والوں میں سے ہوں گے، تو بھائی مدینہ میں تو جو ہے پاکستانی بھی رہتے، ان کو بھی ہم اہل مدینہ کہتے ہیں. مدینہ میں تو امریکی بھی رہتے ہیں، ان کو بھی ہم اہل مدینہ کہتے ہیں. تو جو ہے بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جس کو ہم اہل مدینہ کہتے ہیں وہ پیدا بھی وہیں ہوں گے، رہیں گے بھی وہیں، وہاں سے نکلیں گے بھی نہیں. حالانکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری آل کے لیے آخرت کو چن لیا ہے. اس دنیا میں کیا ہوگا؟ دربدری کا سامنا ہوگا، وطن سے دربدری کا سامنا ہوگا. اگر نبی اسلام مدینہ اور مکہ میں تھے تو کہاں دربدری ہوگی؟ باہر ہوگی مدینہ مکہ سے، اس کے باہر ہوگی نا. تو آپ کیسے لاجک کو پیش کر اور سکتے پھر ہیں؟ اس کی کنیکشن دیکھیں، اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کہاں کنیکٹ کر رہے ہیں؟ مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور یہ کب ختم ہوگا سلسلہ؟ جب مشرق سے لشکر آئے گا اور اس میں اللہ کا خلیفہ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ میں ہی پہچانے جائیں گے، مکہ میں پہچانے جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں اور اسلام آباد اور اس میں نہیں ہوں گے کیونکہ مدینہ ان بھائی. کے پاس دلیل کیا ہے کہ اپنی بیعت سے پہلے کی زندگی میں نہیں پہچانے جائیں گے؟ ہاں یہ بات ہے. انہوں نے جو ظہور کو، اچھا دیکھیں عرفان بھائی، انہوں نے بالکل ظہور کا پہلے لفظ استعمال کیا، لیکن بات بیعت کی کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہی بیعت کے ہیں، ظہور کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں. ظہور تو پہلے ہو چکا ہوگا نا. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں مکہ میں ظہور ہوگا تو بھائی مدینہ کا ذکر آ رہا ہے، مدینہ سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے نہیں کیا نا. آپ نے تو نہیں کہا، کیونکہ پہلی بات مدینہ میں آپ کی بات پوری ہو ہی نہیں سکتی. ایسے آپ کی بات پوری ہو ہی نہیں سکتی. اچھا آگے آپ بتائیں. مشرق میں لشکر ہوگا. جب تم کالے علم دیکھو کدھر سے؟ خراساں کی قبل سے، طرف سے. ٹھیک ہے، خراساں کی طرف جو ہے مشرق میں کون سا ملک پڑتا ہے؟ پاکستانی پڑتا ہے. بات یہ جب وہاں پر تم کالے علم دیکھو تو نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ ان میں امام المہدی ہے. اور حکم دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کیا کرو کہ برف پر پھسل کر گھسٹ کر جاؤ، جا کر ان سے کیا کرو؟ بیعت کرو. یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا. اس حدیث میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے لوگ آئیں گے بیعت کرنے کے لیے، لیکن حکم کہاں دیا جا رہا ہے؟ مشرق میں. اور ایک حدیث نہیں ہے عرفان بھائی؟ ہاں متعدد ہے. مشرق سے لوگ ان کے لیے راموار کریں گے. بالکل. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ ان کو کیسے پتا چلے گا؟ اچھا یہ جو کالے علم کی فوج بتائی گئی ہے، انہوں نے کیسے مان لیا امام مہدی کو؟ فوج آ گئی، اتنی بڑی فوج آ گئی. اچھا یہی فوج ہے، یہی جواب ہے کہ یہی جو قریشی قلبی لشکر جو آئے گا، جو قتل کرے گا، وہ یہی فوج ہے. دوسری حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں سے یہ فوج چلے گی؟ مشرق سے چلے گی یہ فوج. اب ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ بھائی اگر ابدال اور اولیاء نے جو ہے بیعت کر لی اور مشرق والی چیز بات کی ہے، تو جب لشکر کو یہاں پر فوج کو مار دیا تو امام مہدی کو مشرق میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ہے یہاں پر مار دیا. جب بیعت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کو حکم دینے کی کیا ضرورت ہے امت کو کہ جا کر جو برف پر پھسل کر گھسٹ کر جاؤ؟ امت تو پہلے ہی امام مہدی کی اہمیت کو سمجھتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی بیعت کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مشرق کی متعدد احادیث ہے، اور ایک دین میں علم میں اصول ہے حدیث کا کہ جب تواتر پایا جائے، جب کئی سند سے آپ کے پاس ضعیف حدیث بھی آئے اور معنی میں وہ ایک جیسی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں تواتر معنی پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ضعیف نہیں رہیں گی، وہ حسن کے درجے تک چلی جائیں گی. تو ایک حدیث نہیں، متعدد احادیث ہیں جو مشرق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. باقاعدہ حکم ہے، حکم دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ والی چیز جو مشرق والی چیز ہے وہ پہلے ہوگی. ابھی تو نشاندہی کی جا رہی ہے، پہلے ہوگی. اور یہ محمد قاسم بھائی کے بھی خوابوں میں کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ ہیلپرز کے ساتھ ہم مدینہ میں رہیں گے، تو اہل مدینہ میں سے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے یا تو کم علمی ہے، کیا بات ہے، یا خیانت ہے کہ آپ نے اس کو ایسے سمجھایا کہ جیسے ہمیشہ سے ان کا تعلق وہیں پر ہے. تو باقی احادیث کا جواب آپ کیسے دیں گے جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میری آل کی وطن سے دربدری ہوگی؟ اور اس کو کنیکٹ کیسے کریں؟ فہمی دیکھیں اسی حدیث میں اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں تو اس حدیث کو کتنا امپورٹنٹلی نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ میری جو نسل ہے، میری جو آل ہے، وہ وطن میں نہیں ہوگی، حجاز مقدس میں نہیں ہوگی، لیکن وہ جس نے آنا ہے یعنی کہ مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اسی حدیث میں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر مشرق سے جب لوگ وہ کالے نشان آئیں گے، ان میں میرا بیٹا ہوگا جس کو وہ نظام حکومت دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے پہلی بار. جی اس کے بعد ان کی بیعت جو ہوگی مکہ میں ہوگی. بھئی آپ سوچنے کی بات ہے نا، اتنی ساری فوج جمع کیسے ہو گئی؟ پہلے پہچانے گی نا، پہلے پہچانے گی نا. تو یہ نشانی کالے علم جو ہیں، جو قاسم بھائی کے خوابوں میں آئے، کالے جنگی جہاز جو ہیں،
یہ بڑی نشانیاں ہیں نا، تو بہت بڑی نشانی ہے۔ بہت بڑی نشانی. تو جب یہ بڑی نشانی آئے گی تو پھر ہاں آپ نے اس وقت جا کر کرنی بیعت ہے، کیونکہ بڑا سخت حکم ہے. پھر تو عرفان بھائی وہ قتال یعنی کہ مسلمانوں کا جو لیڈر پوری دنیا کے اندر ان کو تسلیم کر لیا جائے گا ان کے ہاتھ میں اور اوپر باقاعدہ بیعت کر لی جائے گی، تو پھر تو وہ جنگوں کا ماحول ہوگا نا. پھر جنگوں اس کا ٹائم ماحول تو ہوگا. پھر قاسم بھائی کے بھی جو ڈریمز ہیں کہ غزوۃ الہند جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کی جائے گی اور پھر بڑی جنگوں کا اعلان ہوگا اور پھر وہ ساری نشانیاں جو پے در پے آگے پوری ہوتی جائیں گی. پوری ہوتی جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی نشانی ہے. پھر انہوں نے پوری حدیث پڑھی بھی نہیں، جو بیان کیا وہ بھی اپنی طرف سے استدلال کر لیا. اور میں تو یہ کہوں گا انہوں نے باقاعدہ عربی پڑھی ہے اور عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ان کو یہ اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کو غلط طور پر بیان کیا ہے، اپنی مرضی سے بیان کیا ہے. کیونکہ جو ابدال اور اولیاء ہیں میرے سامنے، جیسے آپ پہلے بھی بات کرتے ہیں، وہ جو ابدال اور اولیاء بیعت کر رہے ہیں ان پہلے ان ابدال اور اولیاء کو تو پہچانے. ان کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ جو بیعت کرنے والے اولیاء اور ابدال ہیں؟ ہاں آپ کیسے پہچانیں گے بھائی؟ بھائی آپ کے پاس کیا سند ہوگی دانش بھائی؟ اگر میں بتاؤں آپ آپ کو بات بتاؤں، ان جیسے لوگ جب یہ اولیاء اور ابدال کو بیعت کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، اس کو بھی بولیں گے یار یہ وہ والے تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے، یہ وہ والے تو نہیں. کیونکہ ابھی ان سے نشانیاں نہیں پہچانی جا رہی، کھلی نشانیاں جو سامنے نشانیاں آپ کے آ رہی ہیں. کم سے کم جیسا آپ کو ہے بھائی امکان کے درجے میں تو مان لو. ان سے یہ پوچھا جائے کہ بیعت سے پہلے کی زندگی میں ان کو پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ بیعت سے پہلے نہیں اچھا پہچانے جائیں یہ گے؟ جو ابھی اس سے پہلے بولا پچھلی اس میں آپ کو بتایا کہ جو نبی صاحب کے آل ہوں گے، تو آپ جو ہے مجھے بتائیے ہاربن کا لفظ ہے حدیث میں انہوں نے پڑھا ہے، تو کیوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کسی نے روکا کیوں نہیں بھائی ذرا اپنا شجرہ نسب دکھائیں مجھے، میں ذرا ویریفائی کروں، جیسے یہ کہتے ہیں نا اتنی بڑی چیز اتنی بڑی. حالانکہ یہ پچھلی حدیثوں میں یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم قریشی سید ہیں الحمدللہ، امام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ان کا شجرہ بھی موجود ہے، ہم دیکھ بھی چکے ہیں، ویریفائی بھی کر چکے ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جھوٹا کہتے رہیں، یا باقی تمام جو اتنے ہیلپرز ہیں جو اس بات کو بیان کرتے ہیں ان سب کو جھوٹا کہتے رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو، ان کو بھی جھوٹا کہتے رہیں. اتنی متعدد آپ کے پاس یعنی کہ گواہیاں آ رہی ہیں. خان بھائی ان گواہیوں کا کتنا سلسلہ یعنی کہ ہاں ہے بھائی. میں یہی کہتا ہوں جو بھی جھٹلانے والا اس کو بڑی محنت چاہیے، اس کو بہت بڑا جھوٹ کا سہارا چاہیے. کتنے دلائل کو جھٹلائے گا، ایک نہیں کتنے دلائل کو اس کو جھٹلانا پڑے گا. اور کیا کریں بغیر تحقیق کے جھٹلانے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر یہ کہا میں محمد قاسم سے مل کر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، بھائی بتائیں. ٹھیک ہے ایک بھی آیا ان میں سے؟ یہ جو یوٹیوب پر اپنے ویوز کے لیے بناتے ہیں کوئی ایک بھی آیا نہیں آیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہم سے؟ بھائی آپ لوگ کہتے ہو آپ کو نبی صاحب کی زیارت ہوئی، ذرا مجھے بتاؤ تو کہ نبی صاحب کیسے دیکھتے ہیں، تاکہ میں جو ہے شمائل ترمذی سے میچ کر کے دیکھوں، میں حدیث سے جو ہے ملا کر دیکھوں. کس نے کہا؟ آپ تحقیق تو کر ہی نہیں رہو، اور پھر اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو، لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی آپ کی اتنی، اور پھر حدیث بھی غلط پڑھ کے بتا رہو، آگے پیچھے کر رہو. اور پھر عرفان بھائی انہوں نے دیکھی کتنی خیانت کرتے ہیں کہ وہ دجال جو دجالوں والی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے وہ تو اطلاق ہی غلط لوگوں پہ لگا رہے ہیں نا، وہ تو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس میں ہاں کلہم کا لفظ آتا ہے کہ ہر ایک کیا کرے گا؟ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اچھا یہ ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ قاسم بھائی کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث میں بھی کیا رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پر زبردستی بیعت کی جائے گی. ایک شخص بیعت نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے آپ زبردستی یہ بولیں گے بیعت کرنے سے پہلے کہ اپنا شجرہ نسب دیکھا، وہ تو بول رہا ہے مجھے بیعت ہی نہیں کرنی، مجھے شجرہ نسب کیوں لینا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اتنی ان لوگ کی جو ہے وہ نہیں ہے. بھائی کیسے پہچانو گے اس وقت؟ تم بتا دو نا کیسے پہچانو گے؟ پہلے سے وہ جانتے ہوں گے تبھی تو جانتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس چیز کو نہیں بتانا چاہتے. جو حدیثیں وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بتائیں وہ کیا کرنا چاہتے. اور یہی سوال جو ابھی دانش نے بھی کیا نا کہ ابھی بتایا کہ اپنی ظہور یعنی کہ بیعت سے پہلے کہیں پر ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں جانے پہچانے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ یہ سوالات پہلے بھی ہم پوچھ چکے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کتاب الفتن میں آتا ہے ایک حدیث میں 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے 39 اور 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا. ٹھیک ہے ایک میں آتا ہے 51-52 سال کی عمر میں کیا ہوگی؟ بیعت ہوگی. تو بھائی یہ جو 11-12 سال کا دورانیہ ہے یہ کدھر لکھے گا؟ اسی حدیث میں جو آپ پڑھ رہے ہیں 7 سے 9 سال ان کی جو ہے حکومت ہوگی. ٹھیک ہے اسی حدیث میں دیکھیں نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے 7 سال لکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے اچھا اب دوسری چیز کیا ہے کہ یہ تو 11-12 سال کا بیچ میں وہ پیریڈ ہے ظہور اور بیعت کا. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے پھر وہ جو 40 سال یا 39 ایئرز 39 سال اس دوران وہ کہاں وہ بھی کہیں نہ کہیں تو گزرے ہیں نا، زندگی گزاری ہوگی نا، وہ کہاں ہے؟ اور پھر عرفان بھائی بھاگنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ان کا یعنی کہ دیکھیں نا
جب لوگ ان کو نکالیں گے اور ان کی حکومت کے لیے جو ضمیر ہموار ہو رہی ہوگی 4088 جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں باقاعدہ طور پر مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو حکومت کے لیے ضمیر کو ہموار کریں گے. تو ایسے کیسے ہو گیا جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مہدی کا ظہور کا وقت ہو چکا ہے اور ان کی حکومت کی ضمیر کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے وہ جدوجہد ہو رہی ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ کیا بھائی. جس طریقے سے کالے علم والے جمع ہو گئے ان کے لیے، تو یہ جو مشرق سے لوگ ان کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اگر یہ بیعت کا واقعہ ہو چکا ہوتا، بیعہ کا واقعہ ہو چکا ہوتا، تو پھر راہ ہموار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ راہ ہموار تو وہ کرتا ہے جو پہلے سے کرتا ہے، یعنی راستہ کھولا جا رہا ہے نا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے مشرق کی جتنی احادیث ہیں وہ وقت کے حساب سے لگتا ہے پہلے ہوں گی، اور یہ بات کی احادیث ہے. اتنا لوگ یہ نہیں سوچ سکتے بھائی ایک شخص پاکستان میں پیدا ہوا، اس نے جا کر دبئی میں نوکری کی، اس نے جا کر شادی آسٹریلیا میں کر لی، نیشنلٹی اس نے کینیڈا میں لے لی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں چلتے ہیں. تو آپ لوگ کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کو ایک وقت کا بتایا گیا تو آپ یہ سمجھ رہے اس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک وہیں کی ہے. اور جو انہوں نے شروع میں جو اپنی مبارکہ میں جو ہے باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بادشاہ کی موت کے اوپر اختلاف ہوگا، تو وہ تو فیوچر ایونٹ بتا رہے ہیں، ابھی تو بادشاہ کی موت پہ اختلاف ہوا ہی نہیں ہے. ابھی تو قاسم بھائی کا پیغام یہ ہے کہ شرک اور اس کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں، اور اس مشرق کی سرزمین کے اوپر اللہ ہمیں وہ نظام پہلے سے اسٹیبلش کر کے دے گا جس میں وہ فوج تیار ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں قاسم بھائی کی ڈریمز میں بتائی جس میں وہ فوج تیار ہوگی، وہ توحید کا عقیدہ پکا پختہ ہو جائے گا، تبھی تو جہاد ہوگا، تبھی تو جہاد ہو سکے گا. نہیں تو ایسے لوگ جو ہے آج کل تو لوگ فلسطین کے لیے نہیں کر رہے، تو جب تک جو ہے یہ پختگی نہیں آئے گی تب تک کیسے ایمان کی پختگی آئے گی توحید سے، توحید سے آئے گی. اور تو فوج کو ایک دن میں تیار تو نہیں ہوگی، ان کی ٹریننگ کرنا، فوج بنانا، اس کے لیے تو وقت چاہیے نا. بالکل. اور وہ 7 سال کی زندگی ہوگی ان کی بیعت کے بعد، تو اس میں سب کام کیسے کریں گے؟ جی بالکل. بس یہیں پر ہم جو ہے میرے خیال سے ختم کرتے ہیں. آگے اس کا سلسلہ پھر کرتے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے اور جو ہے احادیث کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو چھپی ہوئی حکمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.